اپنے وجود سے ان پردوں کو خود جدا کرو گی یا پھر مجھے کرنا پڑے گا؟ وہ انتہائی مخمور لہجے میں بولا تھا۔ سن کر وہ معصوم سی دوشیزہ کانپ چکی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرے، کہنے لگی کہ میرے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شرم آ رہی ہے۔ مقابل کھڑا شخص کہنے لگا، شرم کیسی؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، شوہر ہوں تمہارا، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو نکاح کیا ہے نا، یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ اب زیادہ ٹائم ویسٹ مت کرو، جلدی سے اس لباس کو ایک طرف رکھو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جلد از جلد اس رسم کو بھی ادا کرنا ہے تاکہ میری ان جھنجھٹوں سے جان چھوٹ سکے۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا، نایاب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا گھونگھٹ اتار کر ایک طرف رکھا تھا اور پھر اپنی جیولری کو ایک طرف اتار کر رکھا۔ چند منٹوں میں ہی وہ بالکل سادگی کی حالت میں آ چکی تھی۔ جب مزید اس کے حسن کو دیکھ کر ازمیر سے برداشت نہ ہوا تو چلتا وہ اس کے قریب چلا گیا، اپنا ہاتھ اس کی گردن پر پھیرنے لگا تو ایک کرنٹ سا تھا جو نایاب کے وجود میں لگا تھا۔ کہنے لگی کہ حلالے کے لیے شادی کی ہے نا آپ نے مجھ سے، تو پھر یہ رومانس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حلالے میں تو میاں بیوی کے بیچ قربت کے لمحات گزارنا ضروری ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے۔ پھر مجھے اس طرح کیوں چھو رہے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو چھوتا ہے؟ پلیز پوائنٹ پر فوکس کریں۔ میں بڑی مشکل سے خود کو آپ کے ساتھ ایک بستر پر سلانے کے لیے رضامند ہوئی ہوں۔ اس کی بات سن کر ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، کیسی لڑکی ہو تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم لڑکوں کے لیے کسی بھی لڑکی کے ساتھ سو جانا آسان ہوتا ہے؟ ارے وقت لگتا ہے، وقت۔ میرا بھی فرسٹ ٹائم ہے، سمجھ آئی ہے نا؟ تمہیں دیکھوں گا تو میرے اندر کے جذبات ابھریں گے، ایک پورا ماحول بنے گا، تبھی تو میں تمہارے قریب آ سکوں گا۔ اب پلیز تم چپ رہو، مجھے زیادہ پٹر پٹر کرنے والی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے لب اس کے گال پر پھیرنے لگا۔ یہ سب کچھ محسوس کر کے نایاب کو گھن آ رہی تھی۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے لگی، مگر اب ازمیر کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسے باہوں میں ہی جکڑ کر بیڈ پر لے آیا تھا، اور پھر آخری پردہ جو اس کے وجود پر موجود تھا اس کو بھی اس کے وجود سے الگ کر دیا، اور پھر پوری قوت سے شدتیں لٹانے لگا کہ تبھی جیسے ہی وہ پہلی بار اس کے وجود پر حاوی ہوا تو یہ دیکھ کر ازمیر کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے کہ یہ لڑکی تو پہلے سے ہی حلالے کے لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، ہو گیا نکاح، طلاق نہیں مجھے۔ نایاب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اسے یوں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب تک وہ جس نام سے اس شخص کو جانتی ہے وہ اس کا اصل نام نہیں تھا، بلکہ اصل نام تو وہ تھا جس سے اس نے نایاب سے نکاح کیا تھا، اور اب وہ اسے خود کو ہاتھ بھی لگانے دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اس لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے ہی اس کے لیے یہ سب لمحات کسی اذیت سے کم تو نہیں تھے، اور اس پر وہ شخص اس سے دھوکے سے نکاح کر چکا تھا۔ جس نام سے وہ ازمیر کو جانتی تھی وہ اس کا اصل نام تھا ہی نہیں۔ اس کا اصل نام سکندر تھا۔ وہ کب اس کی سابقہ منکوحہ سے ملا تھا، کب دونوں کے بیچ بات چیت ہوئی تھی، اور کب حلالے کے لیے نایاب اس کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے فوراً سے کھڑی ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ یہ سن کر ازمیر نے غصے سے دیکھا۔ انہی ہونٹوں سے تم نے طلاق مانگی ہے، اب جو ظلم تمہارے یہ ہونٹ سہیں گے نا، تم دوبارہ طلاق کا نام لینا بھی بھول جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ نایاب کے سر کے پیچھے رکھا تھا اور دوسرا اس کی کمر پر لپیٹ چکا تھا۔ اس کے سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو اس نے اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیا اور 1 گھنٹے تک اس کے ہونٹوں پر اپنی مس رافیہ پلیز مس نایاب کو اندر بھیجو، ازمیر حمدانی نے انٹرکام پر ریسیپشنسٹ سے کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نایاب ازمیر حمدانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کہنے لگا، یس نایاب، تشریف لائیے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر کہنے لگا، دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ سر، دروازہ کیوں لاک کروں؟ وہ کھڑا ہو گیا ہے، اپنی پینٹ کے دونوں جیبوں میں اس نے ہاتھ ڈالے اور اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا،
میں نے سنا ہے آپ کے منکوہا نے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ ازمیر کے منہ سے یہ سن کر نایاب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اپنے ذاتی معاملات آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا آپ کا نکاح ہی ہوا تھا یا کچھ اور بھی ہوا تھا؟ یہ سن کر نایاب نے تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی، جیسے اس نے ازمیر کو کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ اس نے مصنوعی ڈرنے جیسا منہ بنایا۔ ایسے تو نہ دیکھیں، نازک سا دل ہے میرا، ڈر جاتا ہے۔ میرا مطلب تھا تم دونوں کے بیچ کچھ ہینکی پینکی تو نہیں ہوئی؟ سمجھا کرو۔ ازمیر کی بات پر جیسے نایاب کو آگ لگی تھی۔ کہنے لگی آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مس نایاب اور کتنا تفصیل سے بتاؤں؟ مطلب عدت آپ پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ نایاب کہنے لگی آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کریکٹر لیس سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نو مس نایاب، مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ عدت لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب عدت لاگو نہیں ہوتی سر؟ آپ کو فتوے لگانے کا کہا کس نے ہے؟ کہ آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل سے جانیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں سر؟ وہ بری طرح سے زچ ہوئی تھی اور غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ازمیر نے دل فریب مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ کہنے لگا ایکچولی مجھے جائز طریقے سے آپ کی عزت لوٹنی ہے مس نایاب۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں بڑی وارفتگی تھی۔ یہ سن کر تو نایاب کا چہرہ تم تمایا تھا۔ نایاب کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ازمیر کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ نہ میری جان، ہونے والے شوہر کو تھپڑ نہیں مارتے۔ جانتی ہو اس وقت کا کتنا انتظار کیا میں نے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اس لمحے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چہرہ نایاب کے چہرے کس قدر قریب تھا کہ ازمیر کی سانسوں کی تپش نایاب کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب کر چکا تھا۔ جانتی ہو نا جائز طریقے سے عزت کیسے لوٹی جاتی ہے؟ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسائی تھی۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں پچھتانا ہی تو چاہتا ہوں۔ نایاب کہنے لگی میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا لیکن وہ تو تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ نایاب کہنے لگی تو کیا ہوا، میں حلالہ کر لوں گی، لیکن دوبارہ شادی اپنے اسی منکوہا سے ہی کروں گی۔ آپ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا آپ ازمیر کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ کہنے لگی کل سے میں آپ کی کمپنی میں نہیں آؤں گی، آپ کسی اور کو جاب پر رکھ لیں۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر جانے لگی، ازمیر کہنے لگا اچھا تو یہ تمہاری ضد ہے؟ نایاب مجھ سے ضد لگانے کا ایک نتیجہ تم دیکھ چکی ہو، اسی لیے بہتر ہے مجھ سے ضد مت باندھو۔ کہنے لگی آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ میں آپ کی بیوی بننے سے بہتر موت کو قبول کرنا بہتر سمجھوں گی۔ یہ کہہ کے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ ازمیر نے گہری سانس لی۔ تو کوئی بات نہیں جانے من، یوں تو یوں ہی صحیح، پہلے شوہر کے پاس جانے سے پہلے تمہیں حلالہ کرنا ہے تو ازمیر ہے نا، تمہارا حال میں میرے پاس آؤ گی۔ نایاب اور باقی کے سارے راستے ازمیر تم پر بند کر دے گا۔ پہلی بار ازمیر نے اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ اس سے جونیئر تھی جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کس طرف ہے، اور اتفاق تھا کہ ازمیر کا ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا۔ دونوں ہی MBA کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہ اس سے جونیئر تھی۔ جن لڑکوں سے اور لڑکیوں سے وہ پوچھ رہی تھی وہ اسے غلط ڈپارٹمنٹ بتا رہے تھے۔ ازمیر کو لگا کہ اس معصوم سی لڑکی کی مدد کر دینی چاہیے، لیکن جانتا تھا کہ یوں کی مدد کرنا اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ غلط جگہ جاتی، اور جو جگہ اس لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے اسے بتائی تھی وہ کافی دور تھی، وہاں جاتے ہی اسے اپنا پتہ چلتا کہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، تو یقیناً وہ کافی تھک جاتی۔ تبھی وہ اس کے پاس آ کہنے لگا آپ کا اور میرا ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دوں، کیونکہ یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر نایاب کے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اسے دیکھا تھا۔ دیکھیں مجھے زیادہ معصوم اور بھولا بھالا مت سمجھیں، میں سب جانتی ہوں آپ لڑکے آنے والے نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا مذاق کرتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ مجھے جھوٹ بول کر لے کر جا رہے ہیں۔ ازمیر کہنے کا جی نہیں محترمہ، میں آپ کو صحیح جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں نا، انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ تب تک وہ گروپ وہاں سے جا چکا تھا۔ کہنے کی جی نہیں، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولیں گے، وہ تو لڑکیاں ہیں۔ ازمیر کہنے لگا تو کیا لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہنے کی جی نہیں، لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی، لڑکے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے آپ مجھے جینٹس واش روم کا راستہ دکھا دیں گے اور اس پر لیڈیز لکھا ہوگا، آپ مجھے جان بوجھ کر وہاں بھیجیں گے
اور میری انسلٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایسے ہتھ کنڈوں کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، آپ مجھے بیوقوف مت بنائیں۔ ازمیر اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ ازمیر کہنے لگا جہاں کا راستہ آپ کو ان لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے بتایا ہے نا، وہ ایک بوائز ہاسٹل ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو جائیے، آپ کی مرضی ہے۔ کہنے لگی جی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر ازمیر نے کاندھے اچکائے تھے۔ وہ لڑکی اسی سے جانے لگی جو اسے اسٹوڈنٹس نے بتائی تھی۔ شاید اسے لڑکیوں پر زیادہ ہی بھروسہ تھا، کیونکہ اس گروپ میں 4-5 لڑکیاں تھیں، بس 1-2 لڑکے تھے۔ بجائے ازمیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جانے کے، کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کے بھولے پن سے اور بے پناہ حسن سے کچھ متاثر سا ہوا تھا۔ حسن کے ساتھ ایسی معصومیت بھی کسی لڑکی میں پائی جاتی ہے تو سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے، اور یہی کچھ ازمیر کے ساتھ ہوا تھا۔ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ ازمیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کی واک کے بعد وہ اس جگہ پہنچی تھی، لیکن جب سامنے دیکھا تو بوائز ہاسٹل تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو بری طرح سے زچ ہوئی تھی۔ تبھی اسے اپنے عقد میں ازمیر کا قہقہہ سنائی دیا۔ جیسے ہی نایاب نے پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکے کو ہنستا دیکھ کر سارا غصہ اسے اس لڑکے پر آیا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا محترمہ، میلا نہیں ڈپارٹمنٹ؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہاں بوائز ہاسٹل ہے، لیکن آپ کو اپنی جیسی صنف نازک پر کچھ زیادہ ہی اعتبار ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے جو بھی تھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ آپ ہوتے کون ہیں میرا پیچھا کرنے والے؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پر خدائی فوجدار بن کے آ جائے؟ کیونکہ آپ نے میرا پیچھا؟ وہ تو الٹا ازمیر کے ہی گلے پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگا میں تو آپ کو ٹھیک راستہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آئیے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ کہنے لگی جی نہیں، میرے پاؤں ہیں، میں خود جا سکتی ہوں، اور آئندہ میرا پیچھا کیا نا تو شور مچا دوں گی، پھر جو کچھ یہاں کے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کریں گے، میرے خیال سے آپ کا دماغ درست ہو جائے گا، دوبارہ آپ کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ازمیر کے تو تلووں پر لگی تھی اور سر پر جا کر بجھی۔ وہ صرف اس معصوم لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ آئے، اور وہ تھی کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ ازمیر کہنے لگا میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، سمجھ آئی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں کوئی آوارہ قسم کا لڑکا ہوں؟ ایک تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور اوپر سے آپ ہیں کہ… وہ کہنے لگی کیا میں نے آپ سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی نا، تو خدا کے لیے اپنا راستہ ناپے۔ کہنے لگا بہتر، میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا، میری طرف سے آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگا۔ کافی غصے میں تھا، پھر اسے لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے آ رہا۔ اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکی 20 قدم کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اسی لیے سایہ کافی لمبا تھا۔ جیسے ہی ازمیر کی نظر اس پر پڑی، وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، جیسے کہ ازمیر کا پیچھا نہیں کر رہی اور اپنا ہی چل رہی ہے۔ خیر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی کا پیچھا کر کے اپنے صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا چاہتی ہے، اسی لیے چپ چاپ چلتا رہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ کر رک گیا۔ وہ لڑکی جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر آگے جانے لگی تو کہنے لگا اگر کبھی کسی مخلص دوست کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے ضرور یاد کر لیجیے گا، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ پہلی بار نایاب کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ نئی نئی یونیورسٹی آئی تھی، اسی لیے بہت زیادہ نروس تھی۔ یونیورسٹی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن لڑکیوں کے بجائے اس نے ایک لڑکے سے صحیح رہنمائی پائی تھی۔ بہرحال 1 مہینہ جب اسے ہو گیا تو بہت سے اسٹوڈنٹس کہنے لگے کہ سینئر اسٹوڈنٹ سے اگر ہم نوٹس مانگیں گے تو ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، لائبریری میں جا کر کتابیں سبمٹ کروا کر نوٹس بنانے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یار ازمیر کے نوٹس بہت ٹاپ کلاس ہوتے ہیں، میں تو اسی سے لوں گا۔ یہ سن کر نایاب کو بھی کچھ دلچسپی سی ہوئی تھی، چاہتی تھی کہ اسے بھی ایسے ہی نوٹس مل جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس ازمیر نامی لڑکے سے نوٹس لے، کیوں نہ یہ مانگ لے۔ اسی لیے جیسے اس کی کلاس ختم ہوئی وہ سیدھی ازمیر کی کلاس میں گئی تھی۔ تب تک وہ سب اسٹوڈنٹس باہر نکلنے والے تھے جب اس نے ایک لڑکی سے پوچھا سنیں آپ کی کلاس میں ازمیر کون ہے؟ ایک لڑکے نے اسی نوجوان کی طرف اشارہ کیا جس نے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کی مدد کی تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا اپنے نوٹس ہاتھ میں پکڑے کچھ سمجھا ہی رہا تھا۔ 3-4 لڑکیاں تھیں، 5-6 لڑکے تھے، بڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ باقی کی ساری کلاس خالی ہو چکی تھی اور نایاب دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی کہ کب وہ فری ہو اور وہ اس سے بات کرے۔ سارے گروپ کے لڑکے لڑکیاں اس سے متفق ہو چکے تھے۔ کہنے لگے ازمیر تم نے بہت اچھے طریقے سے یہ کانسیپٹ کلیئر کروایا یار، تھینک یو سو مچ۔ سبھی کہتے ہوئے جا چکے تھے۔ ازمیر باہر جانے لگا تبھی اس کی نظر نایاب پر پڑی تھی، لیکن بس ایک ہی نظر اس نے دیکھا اور پھر باہر جانے لگا۔ سنیے، نایاب کی پکار پر اس کے قدم جیسے رک گئے تھے۔ کہنے لگا جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگی آپ کا نام ازمیر ہے؟ کہنے لگا جی ہاں فرمائیے۔
کہنے لگی ایکچولی مجھے فرسٹ سیمسٹر کے نوٹس چاہیے تھے، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے نوٹس بناتے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں۔ بڑی لجاجت سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ ازمیر کہنے لگا ریئلی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ وہ کہنے لگی وہ میری کلاس کا حیدر ہے نا، اس نے کہا تھا، پلیز آپ میری مدد کر دیں، اس نے بڑی ہی نرمی سے کہا تھا۔ کہنے لگا اوکے، میں آپ کو کل نوٹس لا کر دے دوں گا، لیکن دیکھیں محترمہ، میں اپنے نوٹس کسی کو دیتا نہیں ہوں، یہاں تک کہ حیدر بھی آتا تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن چونکہ آپ اپنی پچھلی غلطی کی معذرت مجھ سے کر چکی ہیں، مجھ سے اپولوجائز کر چکی ہیں، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اسے اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ نایاب نے ابھی تک اپنے پچھلے رویے کی معافی نہیں مانگی۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا شاید آپ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ ازمیر کہنے لگا اوکے، ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہیں جو فوراً سے لڑکوں پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو نوٹس بھی لا کر دوں گا، اور آپ کے لیے ایک اور آفر بھی ہے، آپ کو مشکل لگے تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ نایاب خوش ہو گئی تھی۔ واقعی ازمیر اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا تھا کیونکہ بہت محنت سے بناتا تھا، لیکن اس لڑکی کو فرسٹ سیمسٹر کے سارے نوٹس اس نے لا کر دے دیے تھے۔ اب وہ یوں ہی خوش تھی کہ جیسے پتہ نہیں اسے کون سا خزانہ مل گیا۔ کہنے کا دیکھیں، یہ اس وعدے کے ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نوٹس کسی کو نہیں دیں گی۔ نایاب کہنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں یہ سارے فوٹو اسٹیٹ کروا کر آپ کو کل ہی واپس کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور اگلے روز اس کے نوٹس بھی اسے واپس کر دیے۔ ازمیر کے دوست اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے یہ سب کیا ہے؟ تو نے تو آج تک کبھی کسی کو نوٹس نہیں دی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں یار، میرے لیے تو یہ سب بیکار ہے، اگر کسی کے کام آ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کہنے لگا اچھا، بڑی بات ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے نوٹس واقعی بہت اچھے تھے۔ نایاب کے نمبر اپنی کلاس میں سب سے زیادہ آئے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ اب وہ یہ کرتی کہ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو بلا تکلف ازمیر سے کہہ دیتی، وہ بھی اسے سمجھا دیتا تھا، لیکن سمجھاتے ہوئے نظروں کی گستاخیاں ضرور کر جاتا تھا۔ جب تک وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی، سمجھ رہی ہوتی تھی، کتاب پر نظر جمائی ہوتی تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھیں نایاب کے چہرے کا طواف کرتی رہتی، وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، بلکہ اچھا لگنا شاید بہت معمولی سی بات ہے۔ وہ تو کافی آگے بڑھ چکا تھا، لیکن جب ازمیر کا لاسٹ سیمسٹر تھا تب اس کا دل بے حد اداس ہو چکا تھا۔ تب تک اس کی نایاب سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ آپ جناب سے ہی بات کرتی تھی۔ تبھی ایک دن نایاب نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا، بلکہ تلخ کلامی کرتے دیکھا، اور وہ لڑکی ہاتھ جوڑے رو رہے تھے، کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میری عزت رکھ لو پلیز، اگر تم نے میری عزت نہ رکھی تو میں مر جاؤں گی۔ ازمیر کہنے لگا تو مر جاؤ، لیکن مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غصے سے جا چکا تھا اور وہ لڑکی رو رہی تھی۔ نایاب ازمیر کے جانے کے بعد اس لڑکی کے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی دیکھیں، مجھے بتائیے ازمیر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی ایسے آوارہ بدماش قسم کے لڑکے سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، میری عزت لوٹ لی، مجھے برباد کر دیا۔ پہلے میٹھا بنتا رہا، اچھا بنتا رہا، میری مدد کرتا رہا، کبھی نوٹس دیتا تو کبھی کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے برباد کرنے کے بعد اب یہ پیچھے چھڑا کر جا چکا ہے۔ امیر باپ کا بیٹا جو ٹھہرا، پتا ہے کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سن کر نایاب کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، وہ تو اسے شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن اب وہ اس سے کترانے لگی۔ نایاب کا ازمیر سے یوں کترانا تو جیسے ازمیر کو پاگل کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ بہانہ بنا کر چلی جاتی، کبھی کہتی نوٹس بنانے ہیں، لائبریری جا رہی ہوں، کبھی کہتی آج کینٹین میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی۔ پچھلے 8 دن سے وہ یہی کر رہی تھی، ازمیر سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، اور ازمیر کو لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اسے کیا ہو جائے گا۔ وہ نایاب کا اس طرح کا اجنبی رویہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے ایک بار اس کے پاس گیا۔ اتفاق تھا کہ وہ یونیورسٹی کے پاس کے بینچ میں بیٹھی تھی اور اپنے نوٹس کھولے اس پر سر کھپا رہی تھی۔ اب ازمیر سے کچھ نہیں پوچھتی تھی، جب ہی وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے ازمیر کی طرف دیکھا تو فوراً سے نوٹس اپنے بیگ میں ڈالے اور کھڑی ہونے لگی۔ کہنے لگی ازمیر مجھے وہ ایکچولی کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس کی کلائی پکڑ کر اسے بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگا میری بات کا جواب دو، کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ وہ کہنے لگی دیکھیں، میں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری مدد کی، بہت بہت شکریہ، اور میں ہر بار آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں،
لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ازمیر تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کہنے لگا بس یہی رشتہ ہے ہمارے بیچ؟ اس نے لفظوں کو جما کر کہا تھا۔ وہ کہنے لگی ایک سینئر جونیئر کا جو رشتہ ہوتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ کہنے لگا نہیں چھوڑتا تمہارا ہاتھ، تمہیں آج تک یہی لگا کہ میں تمہاری اب تک جتنی مدد کر رہا ہوں وہ صرف ایک سینئر کی حیثیت سے کر رہا ہوں؟ آج تک میں نے تمہاری کلاس میں کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک سینئر کی حیثیت سے مدد کی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نایاب نے کہا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کیا؟ میری باتوں سے تمہیں کبھی کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان صاف طور پر کہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے تو مجھے صاف کہنا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی شاید اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ بپھر کر بولی، او شٹ اپ مسٹر ازمیر، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ اپنی دل لگی کا سامان سمجھتے ہیں آپ لڑکیوں کو؟ نایاب کا لہجہ کافی بلند تھا۔ آس پاس کے کئی اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کہنے لگی اگر آپ لڑکیوں کو ایک ٹیشو پیپر کی مانند سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے گا اسے استعمال کریں گے، اور جب آپ کا دل چاہے گا جس لڑکی سے آپ کا دل کرے گا آپ اس سے دل لگی کریں گے، تو آئی ایم سوری ٹو سے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں۔ کہنے لگا نایاب اپنا لہجہ دھیما رکھو، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے، یہاں تماشا مت بناؤ۔ وہ بہت غصے سے قرا کر بولا تھا، لیکن دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا کیوں نہ میں اپنا لہجہ بلند کروں تاکہ آپ کی اصلیت لڑکیاں جان نہ چاہیں؟ کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیں گے آپ؟ ہاں، کتنی لڑکیوں کی عزت کو لوٹیں گے، انہیں برباد کریں گے؟ نایاب نے بھی یہی کہا تھا جب وہ چلا کر بولا نایاب، شاید اسے زوردار تھپڑ دے مارتا، مگر پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ لفظ بھی تم نے اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ جس طرح سے وہ دھاڑا تھا وہ ڈر گئی تھی، فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ ازمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، لیکن اس کے بعد ازمیر نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے دوست بھی کہنے لگے کہ تم چھوڑو اس کو، یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، دوسروں کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بہت شوق تھا تمہیں اس کی مدد کرنے کا، دیکھ لیا تم نے؟ وہ کہنے لگا میرے سامنے نایاب کا نام مت لینا، ورنہ میں تم لوگوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کریکٹر لیس لڑکا ہوں؟ ایسا کیا کرتے دیکھا اس نے مجھے؟ جو منہ میں آتا ہے کہہ گئی۔ ازمیر کے دوست کہنے لگے تم اس لڑکی کی باتوں کو برا مت مانو، تم کس کریکٹر کے ہو یہ سب جانتے ہیں، کوئی بھی آ کے تمہیں بکواس نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے بعد نہ تو نایاب نے کبھی اس سے بات کی نہ ہی ازمیر نے۔ ویسے بھی 15 دن بعد سیمسٹر کے پیپر ختم ہوتے تھے اور ازمیر نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اپنے والد کی کمپنی میں وہ بزنس سنبھال چکا تھا۔ اسے تو نایاب کے خیال سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہاں وہ اپنے والد کے بزنس میں مصروف ہو چکا تھا اور یہاں نایاب بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا چکی تھی۔ انہی دنوں اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اب ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری کرے گی اور اپنا لائف سٹائل تھوڑا بہت چینج کرے گی، مگر اس کی ماں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نوکریاں کرنے کی۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں بھلا؟ گھر میں بیٹھ کر عزت کی 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ واقعی اس سے نوکری کرنے کی فی الحال ضرورت تو نہیں تھی۔ وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر اتنی امیری تو نہیں تھی مگر غربت بھی نہیں تھی۔ ضرورت کی ہر ایک چیز گھر میں موجود تھی۔ انہیں دنوں اس کے چچا زاد کزن ارحم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے چچا چچی آئے تھے اور اسے بڑے پیار سے ملے تھے۔ انہوں نے فوراً نایاب کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ارحم پڑھائی کے بعد انگلینڈ چلا گیا اور وہیں پر اس کی اچھی نوکری بھی لگ چکی اور وہ چند روز پہلے ہی باہر سے آیا تھا، مگر انہیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ نایاب کا رشتہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی تھی۔ نایاب بھی خوش تھی۔ ارحم کے لیے اس کے دل میں پہلے تو کوئی خاص جذبات نہیں تھے، لیکن جب اس کے گھر والوں نے ارحم کی تعریفیں کی تو وہ دل ہی دل میں ارحم کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ بڑے عجیب سے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے، جیسے اس کے سپنوں کا شہزادہ ارحم اس کے ساتھ شادی کے بعد گھوما پھرا کرے گا، ریسٹورانٹ جایا کرے گی اور ہر ویکینڈ پر شاپنگ تو لازمی کیا کرے گی، اور پھر جب رات ہوگی وہ ارحم کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوگی اور ارحم بالکل خمار بھری نظروں سے اسے دیکھے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی اور فوراً اپنے چہرے کو اپنے ہی ہاتھوں سے چھپا لیتی، جیسے ارحم وہیں کہیں موجود ہو اور اسے دیکھ رہا ہو۔ شرم کے مارے اس کی سانسیں تیز ہو جایا کرتی تھیں اور پھر پہلی رات کے لمحات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ نہ جانے ارحم اس سے کیا کہے گا۔
اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں، اس کے حسن پر نہ جانے وہ کیسی تعریف کرے گا، اور پھر اسے پہلی بار جب چھوئے گا۔ یہ سوچ سوچ کر تو نایاب اندر تک ایک عجیب سے احساس سے روشناس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید ارحم بھی اسے پسند کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ کال پر تو لازمی ان کی بات ہوا کرے گی، لیکن منگنی کی ڈیٹ فکس ہونے چکی تھی اور ارحم کی جانب سے کوئی ایک میسج تک نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے خود کرنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کی چند روز بعد منگنی کرتی گئی۔ وہ کافی مسکرائی اور شرمائی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے باقی لڑکوں کی طرح ارحم بھی اسے دیکھے گا تو مسکرائے گا، تھوڑی بہت شرارت کرے گا، مگر ارحم تو بالکل سنجیدہ تھا۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم کی گئی تو وہ اس کے ہاتھ کو اس قدر سختی سے کھینچ کر جھٹک کر انگوٹھی پہنا رہا تھا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ یہ بات نایاب کو تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ تو دل ہی دل میں ارحم کو پسند بھی کرنے لگی تھی، مگر اس کا یہ روکھا سا رویہ اسے پریشان کر چکا تھا۔ منگنی کے کچھ روز بعد جو ان کی فیملی میں ایک فنکشن تھا جس میں وہ سبھی شریک ہوئے تھے، نایاب نے انتہائی نفیس خوبصورت سی میکسی پہنی تھی، اور واقعی وہ لگ بھی بہت ہی خوبصورت رہی تھی۔ جب وہ اس فنکشن میں پہنچی تو ہر کوئی اسی کو دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا، مگر جس کی نظریں وہ اپنے وجود پر محسوس کرنا چاہتی تھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا، جیسے اس کا ہونا نہ ہونا ارحم کے لیے برابر ہو۔ یہ بات اسے اندر تک پریشان کر چکی تھی۔ یہ تو سوچ ہی چکی تھی کہ تنہائی میں وہ ارحم سے بات ضرور کرے گی۔ آخر کیا بات ہے، ارحم کیوں اس سے یوں نظر انداز کر رہا ہے؟ 2-3 بار تو وہ خود ارحم کے آس پاس گئی تھی، مگر ایک بار اس نے گھور کر اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ باقی سب کے ساتھ تو ہنس کر باتیں کر ہی رہا تھا، لیکن اگر ان مہمانوں کے پاس نایاب آ کر کھڑی ہوتی تو ارحم فوراً وہاں سے ہٹ جاتا۔ ایسے میں موقع پا کر نایاب نے ارحم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا بات ہے، کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ آپ میرے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے؟ تو ارحم نے بڑے سخت لہجے میں اسے جواب دیا تھا کہ بالکل بھی نہیں، نہ مجھے تم میں دلچسپی ہے، نہ میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے تو زبردستی تمہارے ساتھ مجھے باندھ دیا، میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج تک نایاب نے اتنا سخت لہجہ نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی روز اچانک ارحم نے واپس انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر گھر والے کہنے لگے بالکل بھی نہیں، جب تک تم رخصتی نہیں کرتے تب تک ہم تمہیں باہر نہیں جانے دیں گے۔ کیا پتہ تم کب واپس آؤ، ہماری بہو تو ہمارے پاس ہوگی۔ مجبوراً ہی صحیح احمد نے نایاب سے نکاح بھی کر لیا تھا اور نکاح کے اگلے روز ہی واپس انگلینڈ جا چکا تھا۔ نایاب کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ارحم کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد احمد کی کال نایاب کو آئی۔ اس نے تو دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی تھی۔ لہجے میں پیار ہی پیار تھا، اسے لگ رہا تھا شاید ارحم اسے مس کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے اسے کال کی۔ مگر احمد نے ایک گہری سانس خارج کر کے اسے کہا کہ دیکھو نایاب، میں تمہارے ساتھ رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری پسندیدہ منچاہی بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو نکاح میں رکھوں، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 بار یہ بات کہہ چکا تھا اور پھر کہنے لگا تمہیں چند روز بعد ہی ڈائیورس پیپر مل جائیں گے۔ یہ سن کر نایاب یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو بغیر رخصتی کے ہی طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ اتفاق سے اس روز وہ گھر میں ہی تھی جب طلاق کے پیپرز آئے تھے۔ ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد تو نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اس بارے میں اپنے ماں باپ کو بتایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی کہ ارحم نے نایاب کو طلاق دے دی۔ کسی نے بھی ارحم سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی اور کچھ نایاب پر ہی انگلی اٹھا رہے تھے کہ یقیناً لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو طلاق ہو گئی۔ وہاں پر ارحم نے جس لڑکی سے نکاح کیا تھا وہ اس کے پیسے کے پیچھے تھی، مگر ارحم کی آنکھوں پر اس کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ انتہائی نازیبا لباس پہن کر گھر سے باہر جاتی، نائٹ پارٹیز میں کھلم کھلا میل دوستوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر چونکہ وہ دوسری کنٹری میں موجود تھے اسی لیے اسمیر کے لیے سب کچھ نارمل تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آیا تو اسے باتھ روم سے بڑی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، ایسی آوازیں جو اکثر اس کی بیوی تبھی سرور میں کہتی جب وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوتے تھے۔ اسمیر کو تھوڑا سا عجیب لگا،
وہ دھیرے دھیرے چلتا کمرے کی جانب آ رہا تھا جب ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اس کا ہاتھ گرنے سے گر گیا اور ایک دم سے کمرے سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہاں البتہ کمرے میں موجود کھڑکی کے پردے ضرور ہل رہے تھے۔ ازمیر کی نظریں بے ساختہ اس طرف گئیں، مگر سامنے باکس ٹاول میں لپٹے اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز رہ گئیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، ارے تم اتنی جلدی گھر آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، مگر مجھے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ازمیر کھڑکی کی طرف جاتا وہ اسے فوراً سے اپنی باہوں میں بھر چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاں جانتے ہو مجھے نہاتے ہوئے گانا گانے کا شوق ہے، بس گانا گا رہی تھی۔ ازمیر چپ ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنی بیوی سے جینٹس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی بیوی کا بے ترتیب سانس اسے بہت کچھ سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ بہت کچھ غلط یہاں پر ہو چکا تھا، مگر وہ شاید اور سمجھنے کے اسٹیٹ میں ہی نہیں تھا۔ ایک شام جب ارحم گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنی بیوی کو سرپرائز دینے آیا تھا، مگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں موجود تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے تھے اور جس طرح کی حالت میں تھے ارحم کا تو سر ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو بہت پیٹا تھا، مگر بیچ میں اس کی بیوی آ چکی تھی۔ کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے بوائے فرینڈ کو مارا تو کیا ہو گیا؟ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں پر سب کچھ اوپن ہے، میں اس کے ساتھ رات گزاروں یا جو کچھ کروں، تمہیں بھی آزادی ہے، بے شک تم بھی گرل فرینڈس بناؤ اور اس کے ساتھ جو مرضی کرو اور مجھے میری لائف جینے دو۔ مگر ارحم بے غیرت نہیں تھا، اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور پھر بند کمرے میں رونے لگا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے نایاب کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس لڑکی پر خاندان بھر میں کتنی انگلیاں اٹھیں اور آج اس جیسی لڑکی کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اگلے ہی روز واپس پاکستان آ چکا تھا اور اپنا سارا بزنس بھی پاکستان ٹرانسفر کر چکا تھا۔ بیٹی کی طلاق کی خبر سننے کے بعد نایاب کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی تھی، ہر وقت کمرے میں بند لیٹے رہتے تھے، گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے محال ہو چکا تھا۔ اور اس بیچ ایک رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ صدمہ ان سب کے لیے کافی بھاری تھا۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدلنے لگے، اب گھر کا خرچ کسی نہ کسی کو تو چلانا تھا۔ نایاب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اسی لیے اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور جس کمپنی میں وہ جاب کے لیے آئی تھی وہاں کے باس نے اسے رکھ بھی لیا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ اس کمپنی کے باس کا بیٹا ازمیر ہی ہے۔ طلاق تو اس کی ہو ہی چکی تھی۔ بہرحال جیسے ہی ارحم کو احساس ہوا اس نے فوراً سے نایاب سے ملاقات کی تھی۔ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی چچی اسے گھر میں داخل ہونے دینا چاہتی تھی، مگر وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور آ کر نایاب سے معافی مانگنے لگا۔ گھر والے اس بات سے انجان تھے کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ معافی مانگنے آیا ہے، مگر جب ارحم نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں تو نایاب رونے لگی۔ کہنے لگی، کیسے؟ یہ سب اب ممکن نہیں، تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ابھی بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر تم حلالہ کر لو تو۔ میرا ایک دوست ہے اور وہ تمہاری فیملی کو بھی جانتا ہے، یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ ہوگا، تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ نایاب کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حلالہ کے نام پر اسے خوف آ رہا تھا، ارحم کی جگہ کسی اور مرد کا ذکر آنا، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسے کرنا چاہیے بھی یا نہیں، مگر ارحم کی باتوں میں آ کر وہ حلالہ کے لیے مان چکی تھی۔ چند روز بعد ہی ازمیر اپنے والد صاحب کے ساتھ نایاب کے والد کو مل چکا تھا اور ارحم تو اسے حلالے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا حلالہ نایاب کے ساتھ ہونا ہے تو وہ اپنا راستہ صاف ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا گیا تھا۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب نایاب کے ساتھ ازمیر کا نکاح کیا گیا۔ نکاح کے وقت ازمیر کا نام سکندر لیا گیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکی۔ دلہن بن کر اس شخص کے ساتھ اپنے گھر آ چکی تھی۔ دلہن بنی ہوئی گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تو اس نے ابھی تک اس لڑکے کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھیں کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر اس کی جان نکالنے کے مترادف تھا۔ ازمیر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ کیا مطلب، کیا کر رہا ہوں جانے من؟
शेरवानी में मलबूस हूँ, तुम्हारा दूल्हा हूँ। वो झट से बिस्तर से उठी थी। कहने लगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी शादी अजमीर से नहीं हुई, सिकंदर नाम के लड़के से हुई है। वो चलता हुआ उसके करीब आया था। उसके कान में झूल रही बाली को अपनी उंगली से हिलाकर बोला, हाँ मैं ही तो हूँ, अजमीर सिकंदर। और इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे उस जलील किस्म के ना होने वाले शौहर ने मुझे ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ और फिर तुम्हारे साथ खट्टा मीठा सा वक्त गुजारने के बाद तुम्हें छोड़ दूँ। वो हंस रहा था और नायाब को लगा जैसे उसकी जान निकलने वाली है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। वो सांस रोके अजमीर के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। इन नामों की गलत फहमियों ने तो उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर कहने लगी, नहीं, मेरा निकाह तो सिकंदर से हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे शौहर नहीं हैं। मैं तो किसी और की बीवी थी। ये सब कुछ क्या हो गया है अजमीर? मैं किसी तरह की कोई बुराई ना थी, बस यूनिवर्सिटी में जिस तरह वो लड़कियों का इस्तेमाल करता था वो सोचकर ही उसे उससे शदीद नफरत सी महसूस होने लगी थी। वो कहने लगी, अभी के अभी छोड़ो मुझे, तलाक दोगे तुम, मैं तुम्हारे साथ हलाला नहीं करूँगी, मैं किसी और मर्द के साथ हलाला करूँगी, छोड़ो मुझे। मगर अजमीर को एकदम से गुस्सा आ गया। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? मुझसे हलाला नहीं करोगी, किसी और से करोगी? दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? एक थप्पड़ मारूंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। तुम मेरी बीवी हो और अब तुम मेरी होकर कैसे धड़ल्ले से कह रही हो कि मुझसे नहीं किसी और से करोगी? बेशरम औरत। उसके मुंह पर थप्पड़ मारते मारते रुक चुका था। हड़बड़ी में वो ये भी भूल चुकी थी कि वो क्या कह रही। अजमीर सिकंदर कहने लगा कि अपने किरदार को मत गिराओ, समझी? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ये, अपने दिमाग से काम लो। मुझे तो लगा था कि तुम कुछ सुधर गई होगी, लेकिन आज भी तुम्हारा दिमाग वैसे का वैसा ही है, भूसे से भरा हुआ, जल्दबाज औरत कहेंगी। अजमीर उसे अच्छा खासा डांट चुका था और वो दुल्हन बनी रोहासी सी हो गई थी। उसे खुद ही शर्मिंदगी होने लगी थी कि वो भला कैसी बात कर चुकी। और आज तो उसकी अजमीर के साथ सुहागरात थी। वो कहने लगा कि क्या यार, जिंदगी में पहली बार शादी की है मैंने, पहली बार सुहागरात मनानी है, और क्या तुम अजीब ही अपना मूड भी ख़राब कर रही हो और मेरा भी। चलो बैठो, शाबाश। कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही कि तुम मेरी बीवी हो। वो उसे कांधों से पकड़कर बेड पर बिठा चुका था और घूंघट भी खुद ही गिरा चुका था। कहने लगा, अब मैं आऊँगा, तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। तुमने बिल्कुल दुल्हनों की तरह शर्माना है, जैसे दुल्हन शर्माती है। चाहती तो नहीं थी मगर फिर भी चुपचाप वो बेड पर बैठ चुकी थी। वो उसके पास आया था, घूंघट को उठाया था और अगले ही पल उसके चेहरे को थाम कर उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि नायाब उसके लिए तैयार नहीं थी, मगर वो उसकी बाहों में मचल कर रह गई थी। वो कहने लगा कि वाकई बेहद खूबसूरत लग रही। उसके सीने पर मुक्के मार कर कहने लगी, हर लड़की के साथ ऐसे ही करते हो ना आप? पता नहीं कितनी लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया होगा और कितनी लड़कियों के साथ हलाले के तौर पर रातें गुजार चुके होगे। अभी तक उसके दिल में ये वसवसा कायम था। जानता था कि वो उस लड़की की वजह से ही ऐसा बोल रही। बाद में इस ड्रामेबाज लड़की की असलियत अजमीर पर खुल चुकी थी, मगर बस हकीकत नायाब को ही नहीं पता था। वो रात उसके साथ भरपूर इंजॉय कर चुका था। एक पल को भी उसने उस पर रहम नहीं किया था। सारी रात उसके साथ ताल्लुक़ कायम करता रहा। बिस्तर की चादर भी रंगीन हो चुकी थी, जो इस बात का सबूत थी कि यह लड़की सिर्फ और सिर्फ उसी की मलकियत है। रात के 2 बज चुके थे जब वो सिसक कर रोने लगी तो अजमीर सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा था। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, सिसक क्यों रही हो मेरी जाने मन?
اس کے یوں کہنے پر بھی اسے غصہ ہی آیا تھا۔ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جان بوجھ کر اس کے وجود پر حاوی ہو کر وہ اس سے اس قدر زور سے بھینچ گیا کہ ایک سسکاری نایاب کے لبوں سے نکل آئی۔ کہنے لگی، رسی چل گئی پر بل نہیں گیا۔ کیوں محترمہ؟ پوری رات لگا دی، اس کے باوجود تمہارے ماتھے پر یہ بل؟ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اپنے منہ کے زاویے ٹھیک رکھو ورنہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی۔ نایاب تو اس معاملے میں ویسے ہی اس سے ہار چکی تھی۔ اسے لگا جیسے مزید یہ شخص اس کے قریب آتا رہا تو وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ اگلی صبح ہونے پر پورے وجود میں نایاب کے درد ہو رہا تھا۔ اس نے پین کلر کھا کر پانی کا گلاس پیا تھا اور صبح اٹھتے ہی ازمیر سے طلاق کی فرمائش کی تھی، مگر وہ ایسا فلک شگاف قہقہہ لگا چکا تھا کہ نایاب کو لگا جیسے اس نے کوئی انوکھی چیز مانگ لی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ دل آ گیا ہے تم پر، پسند کرنے لگا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا مگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا۔ کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی ارحم کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ نے مجھے ابھی کے ابھی طلاق دینی، میں ارحم سے شادی کروں گی۔ مگر ایک زوردار تھپڑ ازمیر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں۔ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ شوہر کے سامنے سابقہ منگیتر کا ذکر نہیں کرتے؟ وہ تمہارا ماضی تھا، میں تمہارا مستقبل، تم میری ہی ہو اور میری ہی رہو گی۔ مگر نایاب تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ جیسے شخص کو کبھی بھی اپنا ہم سفر نہیں مان سکتے، جو کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رشتے قائم کر چکا، ان کی زندگیوں کو برباد کر چکا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ازمیر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ اس کے پاس آیا، اپنی کن پٹی کھجائی اور پھر کہنے لگا، پاگل لڑکی، پتہ نہیں تم میرے بچوں کو کیسے پال پوس کر بڑا کرو گی؟ دماغ تمہارا کسی 5 سال کی بچی جتنا ہے۔ کیا تم نے آج تک مجھے یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا؟ میرے پاس بھی تم خود آئی تھی نوٹس لینے کے لیے، میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں تھیں جو میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر میں نے صرف تم سے بات کی کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اور وہ لڑکی جو میرے سامنے رو رہی تھی، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ عجیب برگر قسم کی لڑکی تھی، کہہ رہی تھی مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں، تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی۔ لیکن مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ میں اسے انکار کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں میری اور تمہاری دوستی سے کئی لڑکیاں جلتی بھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور ڈال دیا اور ہمارے بیچ پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ سن کر نایاب کو واقعی یونیورسٹی کا وقت یاد آنے لگا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو چکی تھی کہ اس نے کیسے ازمیر سے اس طرح کی بات کر دی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کچھ یہاں پہ کوئی دھندا نہیں کھول رکھا حلالہ کروانے کا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم میرے آفس میں کام کر رہی ہو، مگر جب تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ اور اس پوری ٹریجڈی کا پتہ چلا تو میں سوچ چکا تھا کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اتفاق سے تمہارا وہ ذلیل قسم کا سابقہ منگیتر میرا دوست تھا، وہ پوری کہانی اسے بتا چکا تھا، اور نایاب تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا اب ہو چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ازمیر بھی مزید اسے کوئی صفائی پیش نہیں کرنے والا تھا۔ اگلے روز وہ دونوں ہی نایاب کے میکے گئے، جہاں پر اس کے ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں نے ازمیر کے ساتھ خوب ساری باتیں کی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سکندر سے پہلے بھی ملتے رہے۔ یوں سکندر ان کے ساتھ گھل مل چکا تھا اور وہ گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں گھورتا دیکھ کر کہنے لگا کہ تم واحد لڑکی ہو جسے اپنے شوہر کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، ورنہ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کا بندہ ان کے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ گھل مل چکا ہے۔ یہ سن کر نایاب اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے نایاب کا رویہ بھی بہتر ہونے لگا تھا۔ ہر رات جب بھی وہ کمرے میں آتی تو
ازمیر پہلے ہی سے تیار بیٹھا ہوتا، کبھی شرٹ لیس، کبھی اسے دیکھ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا اور پھر تحکمانہ انداز میں کہتا، ادھر آؤ، مجھے تمہارے ساتھ یہ رات بھی انجوائے کرنی ہے۔ اور وہ تڑپ کر کہتی کہ ہاں ہاں، اسی لیے تو شادی کی ہے آپ نے مجھ سے، صرف یہی کام کے لیے تو آئی ہوں میں۔ اور وہ بھی بڑا ڈھٹائی سے کہتا، ہاں اور کیا، تمہیں ڈیکوریشن پیس بنا کر لایا ہوں میں، بیوی ہو، اسی کام کے لیے آئی ہو، میرے لیے حلال کر دی گئی ہو، میرے جیسے مرضی جب مرضی اور جتنی بار مرضی کرتا رہو، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے، نکاح نے یہ حق دیا ہے، اور تمہارا کام ہے اپنے شوہر کے حکم پر اپنا سر جھکا کر آنا اور چپ چاپ خود کو میرے حوالے کرنا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ شروع میں تو اسے اس بات سے چڑ سی ہونے لگی تھی، مگر یہ اس کا پیار تھا کہ وہ نہ صرف اس کے ہاتھ ساتھ سب کچھ کرتا بلکہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اس سے دل کی باتیں کرتا تھا، کام کے بارے میں بتاتا، اور وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے مسائل اسے لازمی بتایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے کب ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت ہو گئی، معلوم ہی نہ ہوا۔ اب تو نایاب انتظار کیا کرتی تھی کہ اسے ازمیر کی باہوں میں پناہ لینے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اگر کسی روز وہ کام سے تھکا ہوتا تو وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہتی کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ بہرحال گلے شکوے دھل چکے تھے۔ چند ماہ بعد ہی نایاب کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی کہ نایاب ماں بننے والی ہے تو ازمیر کی خوشی کا تو کوئی انتہا نہ تھی۔ جب یہ خوشخبری بتانے کے لیے دونوں مٹھائی اور کیک کے ساتھ نایاب کے میکے پہنچے تو وہاں پر سبھی لوگ الگ پریشان ہو کر بیٹھے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ارحم دوبارہ سے انگلینڈ گیا تھا، مگر وہاں جا کر ایک اور لڑکی سے گرین کارڈ کے لیے اس نے شادی کر لی اور وہ اس کا سارا بینک بیلنس لے کر چلی گئی، اور تو اور وہ لڑکی کسی طرح کی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ اس نے سارا الزام ارحم پر لگا دیا، خود تو جیل میں قید ہوئی، مگر ساتھ ہمارے ارحم پر بھی کیس چل رہا ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ تمہارے چچا چچی تو بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر نایاب نے گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی اور اس وقت کا شکر ادا کرنے لگی جب اس نے ازمیر جیسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنی بد زبانی اور ہٹ درمی اور ارحم کی باتوں میں آ کر سکندر کے ساتھ اپنا رویہ برا رکھتی اور طلاق لے لیتی تو ارحم جیسے دوغلے شخص نے تو اسے ایک بار پھر برباد کر دینا تھا۔ وہ اس وقت مسکرا کر ازمیر کی طرف دیکھنے لگی اور ازمیر سب کی نظروں سے چھپ کر اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ محترمہ ایسے مت دیکھو مجھے، کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو آج رات پھر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دوں کہ صبح آپ اپنی کمر پکڑ کر چلتی پھریں۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے پیٹ میں مکہ مار چکی تھی اور وہ بمشکل اپنی چیخیں روک کر رہ گیا۔ نایاب شرما کر اپنا سر جھکا کر ہنسنے لگی تھی اور پھر اپنی چھوٹی بہن کی بات کا جواب دینے لگی۔ وہ دبی دبی سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، محترمہ آج رات چلیے آپ گھر، آج رات تو آپ کی خیر نہیں، سود سمیت جب بدلے لوں گا نا تب آپ کے منہ سے ایک ہچکی بھی نہیں نکلنی۔ نایاب تو بالکل سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہی سب سے فارغ ہو کر سیدھا اپنی پرائیویسی یعنی اپنے کمرے میں آئے تھے، ازمیر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مکمل طور پر اسے اپنی دسترس میں لینے کے بعد اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور پھر دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میں آج کتنا خوش ہوں، شاید میری یہ خوشی کبھی الفاظ میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ آج نایاب تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے کہ بس میرا بس چلے تو میں پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں، اپنے ہونے والے بچوں کے ناز نخرے اٹھاؤں، پتہ نہیں یہ 9 مہینے کیسے گزریں گے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بس وقت آئے اور میرا بچہ میرے سامنے دیکھوں۔ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہی چاہیے، بالکل تم جیسی، کیوٹ سی۔ تم مجھے بیٹی دو گی نا؟ وہ بڑے لاڈ سے بول رہا تھا اور نایاب تو شاید اس کا یہ رویہ
पहली बार देख रही थी। दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर कहने लगी, अरे अरे सब्र कीजिए, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। अगर आप बेटी चाहते हैं तो देखिएगा, हमें पहली औलाद बेटी ही होगी। उसके माथे पर लब रख चुका था और धीरे धीरे उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ने लगा। दोनों ही एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। वो बड़ी एहतियात से उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर लाया था और फिर उस पर झुकता चला गया। दोनों ही हदूद तजावुज़ कर रहे थे। अजमीर का हाथ नायाब के वजूद पर जगह जगह अपना लम्स छोड़ रहा था। नायाब को जब लगा कि हुदूद क्रॉस हो रही हैं, अगर इससे ज़्यादा और आगे गए तो बहुत कुछ हो सकता है, तो उसने अजमीर का हाथ पकड़ लिया। सुर्ख आंखों में सरशारी लिए उसे देखने लगा। कहने लगा, क्या हो गया? कहने लगी, प्लीज़ आई एम प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने कहा है कि आपको याद नहीं है क्या? ये सुनकर अजमीर का चेहरा थोड़ा उतरा था। कहने लगा, क्या मतलब? मुझे तुमसे दूर रहना होगा, लेकिन कब तक? शरारत से नायाब उठकर बैठी और पल्लू उठाकर उसकी जानिब उछाल कर कहने लगी, जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तब तक। सुनकर तो अजमीर की आंखें जैसे बाहर को आई थी। कहने लगा, फॉर गॉड सेक नायाब, मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, लेकिन चलो तुम्हारे और अपनी औलाद के लिए मुझे दूरी भी बर्दाश्त कर ही लूँगा, मगर किस तो कर ही सकता हूँ ना। ये कहकर वो उसे फिर से अपनी बाहों में भर चुका था और यूं ही खट्टी मीठी बातों के साथ ये रात आगे बढ़ने लगी थी। वो तो बिल्कुल उसे जान बनाकर हथेली पर लिए फिरता था। 9 महीने पलक झपकते गुजर गए और नायाब ने बेटी को जन्म दिया था। पूरे अस्पताल में खुशी से अजमीर ने मिठाई बंटवाई थी। पूरे ख़ानदान वालों को दावत पर बुलाया था। नायाब शायद खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब बीवी समझ रही थी, क्योंकि उसे अजमीर जैसा इस कदर मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था, और पुराना माजी तो वो कब का भूल चुकी थी। बस यही दुआ करती रह गई कि उसका प्यार करने वाला शौहर हमेशा यूं ही रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देता रहे।